الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى في مقام آخر: الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. وقال تعالى في مقام آخر: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الزكاة مغرما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا نبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. واجب الاحترام، قابل صد احترام، معزز مکرم محترم باوفا بہادر نڈر بے باک بے خوف توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، آج کی جمعہ انشاءاللہ زکوٰۃ کے عنوان پر بیان ہوگا. رمضان کی اہمیت، رمضان کے آداب، رمضان کے فضائل پر 4-5 جمعے ہو گئے، ختم نہیں ہو رہا عنوان کو، اور باقی ہے، اور 4 جمعہ بولے تو ختم نہیں ہوتا، اور تشتاق ہے یہاں. سمجھ میں آ رہا؟ یہ پرچہ پورا لکھ کر لاتا تھا، اب تک ختم نہیں ہوا. یہ آخر کار میں اسے بدل کر ذمہ دار ہوں. یہ بولتے گئے تو پھر زکوٰۃ لوگ ادا کرنا ہے، اس سے لوگ پھر غفلت کر دیں گے، اس لیے اسے بدل کر ذمہ رکھ دیا. نیا عنوان بولنا چاہ رہا ہوں آپ کے پاس، سنیں گے. جو عنوان فرض ہے، فرض، واجب ہے، واجب، اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے. سمجھ میں آ رہا؟ پورے قرآن مجید میں سب سے پہلے ایک بنیادی بات سن لو زکوٰۃ کے متعلق. روزانہ آپ سنتے ہیں قرآن کا خلاصہ تراویح کے بعد. پہلے دن سے بول رہا ہوں، اب بھی بول رہا ہوں. پورے قرآن کا خلاصہ کتنی چیزیں؟ 6 چیزیں: توحید، رسالت، قیامت، احکامات، ماننے والے، نمبر 6 نہ ماننے والے. ان میں سے سمجھ میں آ، ان 6 میں سے کچھ چیزیں ہر پیغمبر کے زمانے میں تھے. عقائد، ہر پیغمبر کا عقیدہ ایک ہی تھا. توحید کے عقیدے میں تمام پیغمبر ایک ہی تھے. عقیدہ توحید میں تمام پیغمبروں کا مشن اور تمام پیغمبروں کا موقف ایک ہی تھا. ہر پیغمبر خدا کی دعوت دیے، خدا کی توحید کا پرچار کرے، اس کی مدد کرو، ایک بولے. آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کا موقف اور مشن سب کا ایک ہی تھا، توحید کا پیغام. اللہ کو ایک جانو، مانو اور اس کی اطاعت کرو، اس کی عبادت کرو. اور اللہ اپنا خاص بندہ اگر کسی کو بھیجے، نام دے کر آدم نام رکھ کر بھیجے تو اس کی اطاعت کرو.
اس کے بعد اگر اللہ کسی کو شیش نام دے کر بھیجے، اللہ کا نمائندہ ہے تو اس کی اطاعت کرو. عبادت خدا کی ہو، اطاعت خدا کے نمائندے کی ہو. سمجھ رہا ہے؟ اللہ کیسی بہترین بات دے رہا ہے. روزانہ بول رہے سمجھا پھر دوبارہ بتانے کا موقع مل رہا ہے. بہرحال تمام پیغمبران، تمام انبیاء توحید میں ایک ہی، رسالت میں ایک، قیامت کے عقیدے میں بھی ایک ہے. بنیادی جو بیسکلی جو باتیں ہوتی ہیں ان میں تمام پیغمبروں کا مشن، موقف، رائے، خیال، احکامات سب ایک ہی ہوتے ہیں. اور جو چیزیں جزئیات ہوتی ہیں، جو جزئیات ہوتی ہیں، باریک باتیں یا آڈ ہو کر آتے ہیں، تو ان میں حکم چھوٹا موٹا فرق کے ساتھ ان کے لیے کچھ الگ ہوتا تھا، ہمارے لیے کچھ الگ ہوگا. لیکن بنیادی طور پر تمام احکامات میں، تمام عقائد میں تمام پیغمبران برابر جسم کے شریک ہیں. سب کے پاس تمام پیغمبروں کی شریعتوں میں توحید تھی. اور اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب اور حضور کی شریعت میں بھی توحید کا سبب ہے. تمام پیغمبروں کی شریعت اور اللہ کو جو کتابیں دیتا تھا، جو وحی ان پر آتی تھی، ان میں رسالت کا سبب ہوتا تھا. حضور پر اللہ جو کتاب نازل کیا، حضور کی زبان سے جو احادیث کے نام پر نکلے جو جملے، ان میں بھی رسالت کا پیغام اور سبق موجود ہے. قیامت تمام پیغمبروں کا سوال اور جواب اور ان کی زبان سے قیامت کا سبق نکلتا تھا کہ قیامت آئے گی. لیکن کب آئے گی یہ کسی نے نہیں بتایا. قیامت آئے گی اتنا بولتے تھے تمام پیغمبر. اور حضور نے بھی فرمایا ہے حدیثوں کے اندر قیامت کی علامتوں پر حدیثوں کے اندر ایک باب باندھا جاتا ہے علامت قیامت کے نام سے. سمجھ آنا قرآن مجید میں بھی علامت قیامت کے بارے میں آیات ہیں. تو بنیادی جو عقیدے ہوتے ہیں، بنیادی احکامات ہوتے ہیں، ان میں تمام پیغمبر برابر ہوتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ اب چلو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں نماز کے ساتھ جو حکم بار بار اللہ ارشاد فرمایا وہ ہے زکات. نماز کے بعد میں اللہ جو حکم بار بار ارشاد فرمایا وہ زکات کا حکم ہے. اللہ ایک بار دو بار نہیں، 80 پر 3 مرتبہ، اس پر 2 مرتبہ، کئی سینکڑوں مرتبہ اللہ تعالیٰ 20 جگہ پر اللہ تعالیٰ نے نماز کے بعد فوراً اللہ تعالیٰ نے زکات کا حکم بیان کیا. قرآن کے پہلے سورے میں دیکھ لو، کاکی کئی کو سورہ بقرہ میں دیکھ لو، الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. نماز کا بھی اس کے اندر اللہ غیب کا حکم دیا ہے، غیب کی باتوں کا حکم دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. متقی لوگ، مومن بندے، ان کی صفت کیا ہوتی ہے؟ غیب پر ایمان لاتے، نماز قائم کرتے، اور اللہ ان کو جو مال دیا ہے اس میں سے اللہ کو خوش کرنے کے لیے خرچ کرتے. دیکھو شروع سے زکات کا حکم بیان کر رہا اللہ تعالیٰ. بعض لوگوں کا الٹا دماغ ہوتا ہے، وہ لوگ کیا کہتے ہیں، ارے روزہ یہ کون سا فرض ہے؟ روزہ تو مولویوں نے فرض کر رکھا ہے، مولوی لوگ اپنے بیانوں میں کہتے ہیں. یا پھر بعض لوگ کیا بولتے، زکات کا حکم قرآن میں بھی نہیں ہے، حدیث میں بھی نہیں ہے، بس مولوی لوگ، ملا لوگ نے بنا رکھا ہے قانون اپنے بیانوں کو سنوارنے کے لیے، سنگار کر بیان کرنے کے لیے زکات کے عنوان پر، یا ان کو چندہ دینے کے لیے، اپنے پیٹ کو پالنے کے لیے زکات کا حکم بیان کرتے ہیں. زکات کا حکم اپنے پیٹ کے لیے، اپنے مفاد کے لیے بیان کرتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. ان کو جا کر پوچھ کر بولو زکات کا حکم آپ کو میں قرآن سے بتاؤں گا. اب جو الٹے دماغ کے لوگ ہوتے ہیں زکات کا حکم قرآن میں نہیں بولتے، میں ان سے چیلنج کرتا ہوں، ان سے سوال کرتا ہوں، پورے قرآن مجید کے پوری آیتوں میں، پورے سورتوں میں، پورے پاروں میں آپ کھنگال کر دیکھو، مردے کو دفناؤ حکم کہاں ہے؟ بتاؤ. الحمد کے الف سے لے کر والناس کی سین تک پورے قرآن کو کھنگال کر دیکھ کر مردے کو دفن کرنے کا حکم ہے کیا؟ لا کر بتاؤ. نہیں تو اب کیا کرتے؟ نہیں دفن نہیں کرتے ہیں مردوں کو. قرآن میں دفن کرنے کا حکم نہیں ہے، قرآن میں دفن کرنے کا طریقہ نہیں ہے.
اس لیے مردوں کو مر جانے کے بعد کتوں کے حوالے کر دو، چیلوں کے حوالے کر دو، کبے کے حوالے کر دو، بلیوں کے حوالے کر دو، چھوڑ دیتے ہیں ایسا؟ نہیں چھوڑتے. قرآن میں حکم نہیں تو پھر تم قرآن کو مانتے نا. میں قرآن ہاتھ میں رکھ کر بول رہا ہوں، قرآن میں نہیں ہے، نہیں قرآن میں. میت کو دفنانے کا طریقہ اور حکم قرآن میں نہیں. تم کیا کر رہے تھے؟ تم جو لوگ زکوٰۃ کا حکم قرآن میں نہیں ایسی بات کرتے ہیں الٹے دماغ کے، ان کو میری طرف سے سوال ہے، جگر ہو تو جواب دو، نہیں تو پھر حضور کے غلاموں اور حضور کے وارثین اور حضور کے عاشقین کی بات کو دل تھام کر بات سن کر عمل کرو. زکوٰۃ کا حکم حدیث میں ہے اور زکوٰۃ کا حکم اس کی تفصیل کی حدیث میں ہے. زکوٰۃ کا حکم قرآن میں، اس کی تفصیل حدیث میں. زکوٰۃ دیو قرآن میں ہے، کیسا دینا، کیا ہو تو کتنا زکوٰۃ دینا، اس کی تفصیل حدیثوں کے اندر موجود ہے. سمجھ میں آ رہا؟ خالی قرآن لے کر چلتے تو تم کامیاب نہیں ہوتے. بہت ساری باتیں قرآن میں نہیں ہے، صرف اشارہ ہے اس کا. اب کیا کریں گے؟ خالی قرآن کو عمل کریں گے، قرآن بھی ہو ساتھ میں حدیث بھی ہو، تب آدمی اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے. صرف قرآن لے کر آدمی چل نہیں سکتا. ایک ٹانگ سے چلو، چل کو دکھاؤ. کہاں تک چلیں گے آپ؟ ایک ٹانگ سے بائک چلا کر دکھاؤ، اسٹانڈ نکال کو، اسٹانڈ ڈال کو نہیں. آپ کی چالاکی معلوم ہے مجھے، اسٹانڈ ڈال کر چلائیں گے، مجھے جواب دینے کی کوشش کریں گے. آج تک کوئی قوم ایسی پیدا نہیں ہوئی ہے جو حضور کے وارثوں کو جواب دے، جو حضور کے وارثوں کو تھکا پکا کر دے، لاجواب کر دے. ایسی کوئی قوم آج تک اللہ پیدا کیا ہی نہیں ہے، تو پھر آ کر جواب کیا دے گی؟ حضور کے وارثوں کی باتوں کو دل کے کانوں سے سنو، دل کے کانوں سے. ایک ایک بات بھی قرآن سے نکل کر آتی ہے، ان کی زبان سے نکلتی بات اصل میں ان کی زبان کی بات نہیں ہوتی. وہ حضور کی حدیثوں کو کھنگال کر اللہ کے کلام کو پڑھ کر سن کر سمجھ کر لا کر آپ کے سامنے مغز کی طرح پیش کرتے، لو کھاؤ، یہ لو، اسے عمل کرو بول کر. سمجھ میں آ رہی بات؟ اب بات کیا سمجھ میں آ گئی؟ زکوٰۃ کا حکم قرآن میں ہے، معلوم ہو گیا. جو لوگ صرف قرآن کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، قرآن میں ہے تو ہمیں عمل کرتے، نہیں تو عمل نہیں کرتے. تو پھر قرآن میں جبہ پہنو بول کر بھی نہیں ہے، نکال دو. پھر پینٹ پہنو، یہ بھی نہیں ہے، نکال دو. پھر برہنہ ہو کر پھرو. ارے بھائی آپ اپنی عقل کو سنبھال کر رکھو. میں آپ کو نہیں بول رہا ہوں. جو لوگ اسلام پر، قرآن پر شکوہ شکایت کرتے، اسلام کو ناقص کہتے ہیں یا پھر صرف قرآن پر عمل کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، میں ان سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ آپ قرآن میں کپڑے پہنو، قرآن میں جبہ پہنو، قرآن میں پینٹ پہنو، بنین پہنو، اندر کی چیزیں پہنو. یہ نہیں ہے. اب پھر کیا کریں گے آپ؟ قرآن میں نہیں بول کر نکال دیں گے آپ. ہر جگہ قرآن صرف نہیں چلتا، قرآن میں اشارہ رہتا ہے، اجمال قرآن کے اندر ہوتا ہے، اس کی تفصیل حضور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے اندر مل جاتی ہے. یا پھر حضور کے غلامان، حضور کے وارثین حضور کی حدیثوں کو، قرآن کی آیات کو سامنے رکھ کر وہ مسئلے نکالتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات کیا سمجھ میں آ گئی؟ خلاصہ کیا؟ زکوٰۃ کا حکم قرآن میں ہے، قرآن سے ثابت ہے، اس کی تفصیل حدیث میں ملے گی. ایک بات. دوسری بات کیا؟ جو لوگ صرف قرآن پر عمل کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم ان سے بہت سارے سوال کریں گے اور وہ کیا کرنا پڑے گا؟ ان کو اپنے سوالوں کا جواب نہ ہونے کی بنا پر ان کو بہت سارا نقصان اٹھانا پڑے گا، حتیٰ کہ ان کے پاس جواب نہ ہونے کی بنا پر اپنے جسم کے کپڑے بھی اترنا پڑیں گے، اس لیے کہ قرآن میں کپڑے کا حکم نہیں، ہم کیا کریں گے؟ ایسا سمجھ میں آ رہا؟ صرف قرآن سے کام نہیں ہوتا، قرآن بھی ہو، حدیث ہو، تب جا کر آدمی منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے. چلو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں بھی تھی زکوٰۃ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زکوٰۃ میں بھی تھی زکوٰۃ. ہر پیغمبر، ابتدا میں کہہ دیا نہیں کہ ہر پیغمبر کے شریعت اور ان کے اللہ جو کتاب دے کر بھیجتا تھا، ان کو اللہ تعالیٰ توحید، رسالت، قیامت یہ دے کر بھیجتا تھا. اب سمجھو، جو آدمی نماز تو پڑھتا ہے لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو گنہگار ہوتا. اچھا، یہ آدمی نماز تو پڑھ لیتا ہے، روزے کا انکار کرتا ہے، زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھتا ہے تو تب ٹھیک ہے. نماز پڑھ کر روزہ
رکھتا نہیں وہ گنہگار ہوگا، زکات دیتا نہیں گنہگار ہوگا، شرع سے زکات کا انکار کر دیتا ہے، شرع سے روزے کا انکار کر دیتا ہے، تو تمام امت مسلمہ اور تمام علماء کا فیصلہ ہے کہ وہ آدمی اسلام سے باہر۔ سمجھ میں آیا؟ روزہ نہیں رکھتا تو وہ اس کو گناہ ہوگا، زکات نہیں دیتا اس کا گناہ ہوگا، لیکن شرع سے انکار کر دیتا، کہاں ہے زکات دے بول کر، روزہ رکھو بول کر کہاں ہے؟ اگر آدمی شرع سے انکار کر دیتا ہے تو وہ آدمی انکار کرنے والا اسلام سے باہر ہو جاتا ہے۔ زکات بھی اللہ تبارک و تعالی، زکات بھی مال ہو اور مال بھی نصاب کے بقدر ہو، پھر اس کے بعد زکات دینے کے لیے آدمی مسلمان ہو، اور زکات بھی مسلمان کچھ دینا، دینے والا مسلمان ہو، جسے دے رہا وہ بھی مسلمان ہو۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی نابالغ ہے، بچہ ہے، وہ بہت بڑا کروڑ پتی ہے، تب بھی اس کے اوپر زکات واجب اور فرض نہیں ہوتی ہے۔ نابالغ پر زکات نہیں ہوتی ہے، پاگل پر زکات نہیں ہوتی ہے، بالغ پر ہوتی ہے زکات، فرض واجب ہوتی ہے بالغ پر۔ اور آدمی اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے زکات جو فرض کیا ہے، اگر آپ میں سے کوئی آدمی اب لکھ پتی بن گیا، اب کروڑ پتی بن گیا، یا ایک مہینے پہلے کروڑ پتی بن گیا، تو اب بھی اس کے اوپر زکات فرض نہیں ہوگی۔ زکات کب فرض ہوگی؟ اس کے پاس 1 کروڑ روپے ہو یا 1 لاکھ روپے ہو، اور اس لاکھ روپے پر 1 سال گزر جائے، تب جا کر اس کے اوپر کتنی زکات فرض ہوگی؟ پورے لاکھ روپے نہیں، 50,000 بھی نہیں، 2.5% اس میں کا، لاکھ روپے میں سے 2.5 کتنا ہوتا ہے وہ دینا ہے۔ سمجھ میں آ رہا؟ 2.5% نکال کر دینا ہے لاکھ روپے میں سے۔ اگر اللہ چاہتا تو پورا دے بول کر بولتا تھا، اگر اللہ پورا دے بول کر بولتا تب بھی ہمارے اوپر ظلم نہیں تھا۔ ان پیدا کرے اب اس کے نام پر سب دے بول رہا تو کوئی ہمارے اوپر ظلم نہیں ہے، یہ تو حق ہے انصاف ہے۔ 600 پورا کمائے، ان پیدا کیا اس کا احسان ہے، اس کے نام لے کر جیتنی، کمائے تو پورا نام اس کے نام پر خرچ کر دینا، یہ اصل حق ہے، اصل انصاف ہے۔ لیکن اللہ ہمارے اوپر رحم کر کو اللہ کیا کیا، بھئی تمہیں کیا کرو، 100 روپے میں سے 2.5 روپے نکالو۔ اللہ اس طریقے سے رکھا 40واں حصہ، 100 روپے میں سے 40واں حصہ 2.5 روپے۔ ایسا اللہ تعالیٰ نے زکات کا یہ حکم ایسا بیان کیا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں پر ظلم نہیں کرتا۔ زکات دیں گے تو اس سے فائدہ بھی ہوگا انسانوں کو، دینے والے کو خود فائدہ ہوگا اور لینے والوں کا تو فائدہ ہوگا ہی ہوگا، لیکن دینے والوں کا، دینے والے کا سب سے پہلے فائدہ ہوگا۔ مثال کے طور پر آدمی جسم، زکات یہ مال کا میل ہے، زکات یہ مال کا میل ہے۔ اب آدمی جسے دیتا ہے یہ مال، زکات یہ میل جسے دیتا ہے، یہ اس کے مالدار آدمی کے لیے تو میل ہے، لیکن ان جسے دے رہا ہے غریب کو یا مستحق آدمی کو، تو وہ اس کے لیے میل نہیں ہوتا، وہ اس کے لیے جائز ہوتا ہے، وہ اس کے لیے میل نہیں ہوتا، اس کے لیے میل ہے۔ مثال کے طور پر آدمی کے کپڑے گندے ہو گئے، خراب ہو گئے، تو یہ کپڑے گندے اس کے لیے ہے، یہ کپڑے خراب اس کے لیے ہے، دھوبے کے لیے یہ کپڑے خراب اور غلیظ نہیں، اس کا کام ہی چاہیے ہے۔ اب دھوبی یہ کہے کہ میں نے کپڑے نہیں صاف، میں کپڑے نہیں لیتا، تمہارے گندے کپڑے لیتا، مجھے دھونے کے لیے 90 کپڑے چاہیے، سلے ہوئے کپڑے چاہیے، نئی طرح سے کپڑے ہونا مجھے دھونے کے لیے، تو تب کیا بولیں گے؟ وہ لائق کا نہیں دھوبی، وہ دھوبی کو دینے کے کپڑے کون سے؟ گندے کپڑے، غلیظ کپڑے، تو وہ اس کے لیے، اس کا فیڈ ہی وہ ہے، تو اس کے لیے یہ کپڑے گندے نہیں۔ اب جو آدمی دے رہا ہے دھوبی کے دھونے کے لیے، وہ یہ کپڑے اس کے لیے گندے اور غلیظ ہوتے ہیں۔ تو بالکل زکات کی مثال ویسے ہی ہے۔ تو زکات دینے والے آدمی کے مال کا میل ہے، یہ نکالے گا تو اس کا مال بچ جائے گا، محفوظ ہو جائے گا، نہیں نکالے گا تو اللہ کی طرف سے بلائیں، آفتیں، مصیبتیں، پریشانیاں اتنی آئیں گے کہ اس کے پاس 250 مال لاکھوں کا سب خرچ ہو جائے گا، اور آگے دوسروں کے پاس بھیک مانگنا پڑے گا اسے ایسا پریشانیاں دور کرنے کے لیے۔ اتنے پریشانیاں کہیں کو اللہ جو بولا اسے کر ڈالو، آسانی سے اپنی زندگی گزار لو۔ اسلام کے کسی بھی حکم میں
انسانوں پر ظلم نہیں ہے اور فطرت کے خلاف بھی نہیں ہے اسلام کا کوئی بھی حکم. زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے جو حکم زکوٰۃ کا دیا ہے ادا کریں گے تو کیا فائدے ہوں گے, دنیا میں اس کے فائدے کیا ہیں, زکوٰۃ کے دنیاوی فائدے. ایک تو فائدہ زکوٰۃ کا دنیاوی فائدہ اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے, اللہ کے حکم کی تعمیل ہوتی ہے. مثال کے طور پر اگر ہمارا بچہ ہماری بات نہ سنا تو ہم کو کتنا غصہ آتا ہے, حالانکہ ہم ہمارے بچے کو پیدا نہیں کیے, پیدا تو ان کیا, ذریعہ ہم کو بنایا, بس کتنا تھے سمجھ میں آ. اگر ان چاہتا تو اس کا ایک قانون ہے, اس لیے اللہ ہم کو ذریعہ بنا کر پیدا کیا ہے. اس کی قدرت دیکھو, اللہ جب چاہا تو آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا, جب اس نے چاہا تو اماں حوا کو بغیر باپ کے پیدا کیا, جب اللہ کی قدرت نے چاہا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا. اب میری اور آپ کی مثال ہے, ماں باپ کے ساتھ پیدا ہوتے. تو اللہ جب چاہتے تو کیسا بھی پیدا کرتے, اللہ ہم کو ذریعے کے طور پر استعمال کیا ہے. اب ہمارا بچہ ہماری بات نہیں سنتا تو بہت غصہ آتا ہے. اب اللہ پوری زندگی بخشا ہم کو, اب اس کے ہمارے اوپر کتنے احسانات ہیں, اس کا ہم پر کتنا احسان ہے. اب زکوٰۃ ادا کرنے والا آدمی اس کے حکم پر عمل کرتا ہے, اس کا محسن ہوتا ہے اور اس کا احسان مند ہو کر اپنا مال کی زکوٰۃ ادا کر کے, اے اللہ میں تیرا احسان مند ہوں, تو مجھے پیدا کیا ہے, میں چھوٹا چھوں اللہ, یہ کمائی پوری تیری ہے, بس میں اپنی محنت سے کمایا ہوں, لیکن یہ طاقت کمانے کی تو ہی دیا تھا, کمانے کا دماغ تو ہی دیا تھا, ہاتھ پر وہ طاقت تیری ہی تھی. اگر تو طاقت نہ دیتا تو میں بھی دوسروں کی طرح بھیک مانگتا ہوا پھرتا تھا. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو آدمی زکوٰۃ دینے میں خوشی کے ساتھ زکوٰۃ دے, دل تنگ کر کر یا ناراض ہو کر یا بوجھ سمجھ کر زکوٰۃ نہ دے. خطبے میں حدیث پڑھا تھا میں, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ لوگ قیامت کے قریب زکوٰۃ ادا کرنے کو بوجھ سمجھیں گے. زکوٰۃ ادا کرنے کو لوگ ٹیکس دینے پر جیسا لوگ بوجھ محسوس کر دیں گے, زکوٰۃ کو بھی لوگ ٹیکس سمجھیں گے. جب لوگ زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھیں گے تو سمجھو کہ قیامت بالکل قریب ہے. اب لوگ کتنے زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں, دنیا میں پورے لوگ غریباں سے کیا, دنیا میں کبھی ایسا وقت نہیں آئے گا کہ دنیا میں پورے لوگ غریب ہو, ایسا کبھی نہیں ہوگا. دنیا میں کبھی ایسا وقت نہیں آئے گا کہ پورے لوگ مالدار ہو, ایسا نہیں ہوگا. آج کل سیاسی لیڈرز پولیٹیکل لوگ بولتے کیا بول کر کہ اگر میں پھر جیتوں گا تو تم سب کو مالدار بنا دوں گا, تم سب کو یہ دوں گا, یہ کر دوں گا, کوئی مانگنے والا نہیں ہوگا. ایسا یہ ان کی سوچ غلط ہے. اللہ بول رہا ہے, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہتی ہے کہ مالدار بھی ہوں گے, غریب بھی ہوں گے. مالداروں کا حق کیا کہ مالدار اپنے مال کا حق زکوٰۃ 2.5% نکال کر 2.5% نکال کر اپنے غریبوں کو دینا. اب حدیث میں ہے کہ مالدار اپنی زکوٰۃ اپنے غریبوں کو دو تو غریباں رہیں گے نہیں, غریباں رہیں گے. اب غریباں نہیں رہتے ایسا نہیں ہو سکتا. پیغمبر کے زبان سے نکلی یہ بات, مالداروں تم اپنی زکوٰۃ نکال کر اپنے غریبوں کو دے دو. اب یہ پیغمبر کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی. چاہے سیاسی لیڈرز جتنی چاہے کوشش کر لے, غربت رہے گی, غریب رہیں گے, مالدار رہیں گے. کاہلی اور سستی کیا ہوتی ہے آج امت میں؟ آج امت میں سے 80% لوگ مالدار ہیں. اب سمجھو کہ آج کے زمانے میں کس آدمی کے پاس کس پر 3,000 یا کس پر 5,000 پیسے نہیں بتاؤ, ہر ایک کے پاس ہے, نہیں بول کر کون نہیں بول سکتے. اب جس کے پاس کس پر 3,000 یا کس پر 5,000, چاہے وہ کیش کی شکل میں اس کے پاس پیسے ہو یا پھر چاندی کی شکل میں اس کے پاس وہ رقم ہو, وہ چیزیں ہو, یا پھر سونے کی شکل میں آپ کے پاس وہ مال ہو, چاہیے سا بھی آپ کے پاس مال ہو, یا پھر آپ کے پاس تجارت کا مال ہو, تو تب بھی آپ پر زکوٰۃ فرض اور واجب ہے. زکوٰۃ کو آج لوگ سمجھے نہیں, زکوٰۃ کو سمجھتے بھی نہیں, زکوٰۃ کی اہمیت کو سنتے بھی نہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے بھی نہیں.
حالانکہ زکات ادا کرنے میں ہمارا ہی فائدہ ہے. مال کی میل نکلتی ہے, نکالنا نہیں چاہتے, پھر کیا ہوگا؟ نقصان ہو جائے گا, نقصان ہو جائے گا. اور ایک فائدہ تو کیا کہ اللہ کے حکم کی تعمیل ہے. دوسرا دنیاوی فائدہ اور دنیاوی حکمت کیا؟ دولت چند ہاتھوں میں نہیں رہتی. زکات ادا کرنے سے مال ایک ہی آدمی کے پاس نہیں رہتا. اب کسی غریب کو پیسے دے دیے, زکات ادا کر دیے, تو اس کے پاس تھوڑا مال آتا. میں زکات ادا کر کے غریب کو دیا, آپ میں سے ہر آدمی زکات ادا کر کے غریب کو دے دیا, تو اس کے پاس وہ آدمی مالدار ہو گیا. نصاب کے بقدر مالدار تو نہیں ہوا, صاحب نصاب تو نہیں ہوا, لیکن اس کے پاس بھی کچھ نہ کچھ مال ہے. تو زکات ادا کرنے سے دنیا کی دوسرا فائدہ کیا؟ مال ایک ہی آدمی کے پاس ٹک کر جم کر نہیں رہتا, دوسرے آدمی کے پاس بھی جاتا اور گھومتا رہتا ہے, اور مال کسی کے پاس رہتا بھی نہیں ہے ہمیشہ. تیسری حکمت اور فائدہ, مال کی حرص ختم ہو جاتی ہے. زکات ادا کرنے سے مال کی حرص ختم ہوتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا کافر آدمی, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی قارون بہت بڑا مالدار تھا. آج کے مالداروں کو پوچھ کر دیکھو تمہارے پاس کتنا مال ہے. قارون کی مال کے کمروں کی چابیاں خالی جانور ہوتے تھے, جانور, اونٹ وغیرہ, اونٹ گھوڑے وغیرہ, اس کے مال کے خزانے کے کمروں کے چابیاں ڈھونڈتے تھے, گھوڑے اونٹ وغیرہ. آج بتاؤ پوری دنیا میں اتنا بڑا مالدار کون ہے جس کی خزانوں کی چابیاں اونٹ گھوڑے ڈھوئے؟ ہمارے کنجیاں کتنے جو میں ڈالتا بس, زیادہ لوگ تو دکھانے کے لیے انگلی ڈال کر ہلاتے رہیں گے, میں مالدار ہوں, میرے پاس شاپ ہے, میرے پاس فیکٹری ہے بول کر کے تج کرتے رہیں گے. اب ایسا کرنے والا ہے نہیں, ایسا چل جاتا. اٹھ کو ادا نہیں کرتا زکات, کیا ہوتا؟ اٹھ کو چل جاتا. بلائیں مصیبتیں پریشان آئیں گی, اٹھ کر جا کر پڑے گا, ٹکر لگے گی ایکسیڈنٹ میں, ایسا ہی اٹھ کو جا کر پڑے گا یہاں سے, ایسا ہی کرتا. اس لیے مال کا غرور اپنے اندر پیدا نہ کرو. غرور وہ چاہے کسی بھی طریقے کا ہو, چاہے وہ غرور مال کا ہو, چاہے وہ غرور علم کا ہو, چاہے وہ غرور عمل کا ہو, غرور کسی بھی طرح کا کیوں نہ ہو, اللہ کو پسند نہیں ہے. وہ اللہ غرور کو توڑ کر رکھ دیں گے, توڑ کر مروڑ کر رکھ دیں گے اس کو. سمجھ میں آتی ہے؟ چوتھی بات, معاشرہ معاشی طور پر مضبوط ہو جائے گا. سوسائٹی کے اندر, سماج کے اندر مال اور غربت اور زکات ادا کرنے سے کچھ نہ کچھ تو کم ہو جائے گی. ختم تو نہیں ہوگی, لیکن مانگنے والے بھی کمی ہو جائے گی. آج دیکھو مانگنے والوں کی کتنی زیادتی ہے, اور مانگنے والوں میں سے اکثر لوگوں کا دھندا وہی رہتا ہے, ان کا کام ہی چھو گلی گلی پھر کر مانگنا ان کو ہاتھ ہوتا ہے. ہٹے کٹے نوجوانوں کو دیکھو آپ, لیکن گلی گلی پھر کر کوئی بزنس, کوئی تجارت, کوئی چیز بیچنا یہ ہاتھ نہیں ہوتا. ان کو پال رہے سو کون؟ ہمیں لوگوں, ہمارے جیسے شریف لوگ ان کو پال رہے سو. تمہیں کیا بھی کام کرو نہ کو, تمہیں آ جاؤ ہمارے مسجد کے پاس سنڈے کے لیے, تم کھڑے جاؤ, بھیک مانگو, ہم تم کو ڈال کر تمہارا احسان کرتے رہیں, تم کو ہم پالتے رہیں گے. تمہیں کیا بھی کام کرو نہ کو, ان کو پال رہے سو ہمیں. یہ ہماری غلطی ہے. کوئی بھی آدمی آ کر پوچھے اس کو سوال کرنا. آج مانگنے والے کی کوئی کمی نہیں ہے. بہت سارے لوگ شادی کے نام پر آ کر مانگتے ہیں, شادی کے نام پر آ کر مانگتے ہیں, اور لوگ ہم کو شادی کے نام پر دیتے ہیں. تو دینے کے بعد ہوتا کیا ہے؟ ہوتا کیا ہے؟ ہم جسے غریب سمجھ کر شادی کے نام پر تحفے, تحائف, زکات دیتے, وہ جا کر کیا کرتے معلوم؟ ایک مالدار آدمی جس شان سے شادی کرتا ہے اس سے شان سے بڑی شان سے وہ شادی کرتے. اب آپ خود افسوس میں پڑ جائیں گے, میں بھی میرے بچے کی شادی اتنے پیسے میں نہیں کرا تو بول کر, میرے بچے کی شادی, میری بچے کی شادی میں تو 2-3 لاکھ میں کر دیا. اب جسے میں اپنی زکات کا مال اور رقم دیا تھا غریب بول کر اس کی بیٹی کی شادی کے نام پر, آج وہ شادی کتنے کی کر رہا ہے؟ 15 لاکھ کی شادی کر رہا ہے, 15 لاکھ. اب ہوا کیا ہوا؟ ان کو ہم خود پال رہے, کوئی تحقیق نہیں, کوئی ان سے جانکاری نہیں, کوئی پوچھ تاچھ نہیں, آئے مانگے دے دو بس. ایسے لوگوں کو ہم ہمیشہ پال رہے سو. زکات کا مال اگر آدمی کسی جگہ کہاں لگانا زکات کا مال وہ سنو, 8 مصارف ہیں, 8 مصارف قرآن مجید میں,
وہاں لگے تو زکات ادا ہونے کا، اس کے علاوہ ہم جہاں چاہیں گے وہاں لگیں گے تو ادا نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر زکات کا مال آدمی کسی ہاسپٹل بنانے کے نام پر لگا دیا، ہاسپٹل بنے گی بھائی بول کر، ادا نہیں ہوگا۔ کسی بیمار کو آدمی بیمار ہے بول کر ڈاکٹر کو دے دیا پیسے، زکات کا مال، تب بھی ادا نہیں ہوگا۔ گولیاں خرید کے دے دیا، تب بھی ادا نہیں ہوگا۔ زکات کا مال آدمی جو آدمی مستحق ہے اس کے ہاتھ میں دینا، اسے اس کا مالک بنا دینا، اسے اس کی مرضی ان کے ہاتھوں کر لیں گے۔ ایک آدمی غریب بیمار ہے بول کر ڈاکٹر کو جا کر پیسے نہیں دینا، اس کا خرچ کتنا ہوتا ہے بول کر اسے دو، بیمار آدمی کو دو، وہ اس کی مرضی ہے، فیس اور آپریشن کا خرچہ وہ سب وہ بن لے گا۔ ڈاکٹر کو دینے سے بھی ادا نہیں ہوگی زکات، بیمار آدمی کو دینا۔ ہاسپٹل بنانے سے بھی زکات کا مال اور زکات کا حق اور فرض ادا نہیں ہوگا۔ اچھا، ساتھ میں اور کچھ مسائل سن لو۔ اگر کوئی آدمی حج کو جانے کے لیے پیسے جمع کر کے رکھا ہے تو اس مال پر بھی زکات دینا ہوگا۔ اگر کوئی آدمی اپنے بچوں کی شادی کے لیے مال اٹھا کر رکھا ہے اس مال پر بھی زکات دینا ہوگا۔ اچھا، وہ مال اگر بچوں کو دے دیا ہے تو بچے اگر وہ نابالغ ہے تو ان پر زکات نہیں ہوگی، چاہے وہ کتنا بھی روپیہ کیوں نہ ہو۔ ایک آدمی ہیرا پہنا ہے ہاتھ کے اندر، ہیرا رکھا ہے تو اس پر بھی زکات نہیں ہوگی۔ ہیرے جواہرات موتیوں پر زکات نہیں ہوگی، چاہے وہ کتنے بھی قیمت کے کیوں نہ ہو۔ ہاں البتہ ہیرے جواہرات یہ چیزیں موتی وغیرہ اگر یہ بزنس کے لیے رکھا ہو، تجارت کے لیے رکھا ہو تو اس پر زکات ہوگی۔ تجارت کے مال پر زکات ہے، سونے پر زکات ہے، چاندی پر زکات ہے۔ آپ کے ذہنوں میں ایک شبہ ہے اور ایک ڈاؤٹ اور ایک مسئلے کی غلط فہمی اور ایک مسئلے کو آپ غلط سمجھے ہو، اس کا حل سن لو۔ عام طور پر لوگ ایک مسئلے کو غلط سمجھے ہیں، وہ کیا ہے کہ عام طور پر لوگ سمجھتے کیا ہیں کہ 7.5 تولے سننا ہو تو زکات دینا ہے، اگر 7.5 تولے سننا نہ ہو تو زکات نہیں ہے۔ معاشرے میں سماج میں لوگ ایسا سمجھتے ہیں، حالانکہ بات ایسی نہیں ہے۔ ہاں وہ بات اور وہ مسئلہ کب ہے جبکہ آدمی کے پاس ایک پیسہ نہ ہو، ایک دانہ نہ ہو، اس وقت میں اس کے پاس 7 تولے سونا ہے تو تب اس کے پاس زکات نہیں ہوگی۔ لیکن آج کس کے پاس ایسا نہیں، ایسا ہے بول کر بولو، کس کے پاس 1 کوڑی نہ ہو، 1 پیسہ 1 روپیہ کس کے پاس نہیں ہے، خالی 7 تولے سونا کس کے پاس ہے بتاؤ؟ سننا ہے تو پیسے بھی ہوں گے، 1 روپیہ تو کم سے کم نہیں کیا، کس کے پاس اتنی گتی سے کون جتائی بولو، دین کے اسے کون کی بتاؤ ذرا، دین کے اسے بولو، ایسے کون نہیں ہے چپ کے بہانے وہ زکات نہیں دینے کے، گنہگار ہونے کے بہانے وہ جہنم میں جانے کے پلان آج سوچ رہی، جہنم میں جانے کی پلان صحیح چل رہی ہے۔ اللہ جنت کو 60 پہ جاؤ بول رہا، لیکن ہمیں کیا کرتے ہیں 10 تولے سننا ہو تو بھی کیا کریں گے، 7 تولے سننا ہے تو زکات دینا نہیں پڑتا بول کر 3 تولے اٹھا کر بیچ دیں گے، 7 تولے رکھ لیں گے، حالانکہ اس کے پاس چاندی بھی ہے، پیسہ بھی ہے اور تجارت کا سامان بھی ہوتا ہے، پھر بھی سمجھ کیا بیٹھتا ہے میرے پاس 7 تولے ہے بھائی اب زکات نہیں کرتے، تو کیا تو فقیر ہے، تیرے پاس ایک بھی پیسہ نہیں ہے؟ ارے بھائی زکات کے مسائل کو سمجھو۔ اگر کسی آدمی کے پاس 2 تولے سننا ہے، مثال کے طور پر سمجھو، مثال کے طور پر کسی کے پاس 2 تولے سننا ہے اور ساتھ میں 1-2 تولے چاندی ہے، اب کیا کریں گے، زکات واجب ہے تو چھوڑ دیں گے، وہاں ویسا نہیں کرنا اسے۔ اب کیا کرنا اسے، 2 تولے سننے کی قیمت کتنی ہوتی ہے، 2 تولے چاندی کی قیمت کتنی ہوتی ہے، یہ 2 تولے سننے کی قیمت اور یہ 2 تولے چاندی کی قیمت کو، اور ہمارے پاس اگر کیش پیسے ہیں تو ان کو جمع کر کے 50 پر 2 تولے آدھا چاندی مول سکتے نہیں مول سکتے ان تمام پیسوں سے، ویسے 50 پر 2 تولے آدھا چاندی کتنے مول سکتے، تو ان پر حساب کر کے ٹوٹل کر کے زکات دینا پڑے گا۔ نہیں دیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ بلائیں نازل کرے گا، بلائیں مصیبت نازل کرے گا۔ اس لیے زکات کے احکامات کو سمجھو، زکات کوئی معمولی حکم نہیں ہے، ہمیں سمجھتے نہیں اسے۔ آپ میں سے بھی دیکھ لو 80% لوگوں پر زکات فرض ہو کر رہتی ہے لیکن دیتے نہیں، دل کتراتا رہتا ہے۔ اگر زکات نہیں دیں گے تو پھر وہی حال ہوگا، قارون جیسا برباد ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جا کر زکات پوچھنے گئے اللہ کے حکم سے، تو اس نے کیا کہا، میری عقل سے، میرے ہنر سے، میرے فن سے میں کمایا ہوں مال، یہ مجھے کسی کی طرف سے لیسو آستی پراپرٹی نہیں ہے، اللہ اگلا دیا سو نہیں ہے، یہ بھائی اپنے ذات سے کمایا ہوں، میرے ٹیلنٹ سے کمایا بول کر بولا، زکات دینے سے انکار کر دیا۔ ہوا کیا بعد میں، اپنے مال کے ساتھ زمین میں دھستا چلے گیا۔ اگر ویسا ہونا ہے تو مرضی آپ کی ہے، سمجھ میں آ رہا،
اللہ زکات نہیں دینے والوں کو اللہ تعالیٰ قسم قسم کی اور الگ الگ طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کو عذابات میں اللہ مبتلا کر دے گا. فرض ہے زکات، فرض ہے. فرض کا منکر کافر ہوتا ہے. اب فرض واجب یہ ہمیں ادا نہیں کرتے تو کیسا؟ زکات کو بوجھ نہ سمجھو، زکات فرض ہے اور بہت سارے لوگوں پر زکات فرض ہوا ہوتا ہے لیکن پھر بھی لوگ زکات ادا نہیں کرتے. اچھا، زکات کسے کسے دینا، کسے دے سکتے؟ اور ایک مسئلہ بھی سن لو، زکات دینے کے بارے میں پہلے سن لو. زکات اپنے اوپر باپ، دادا، نانا، نانی ان کو دے نہیں سکتے. نیچے اس اوپر کے لوگوں کو کیا بولتے ہیں؟ اصول بولتے ہیں. اصول فقہ کی زبان میں، مدرسے کی زبان میں سے کیا بولتے ہیں؟ اصول بولتے ہیں. اوپر والوں کو، باپ، دادا، یہ سب اوپر والوں کو اصول کو زکات نہیں دے سکتے. نیچے والوں کو کیا بولتے ہیں؟ فرو، فرو بولتے ہیں ان کو، بیٹا، پوتا، ان کو زکات نہیں دے سکتے. اب زکات دینا کسی نے تو ادا ہوتی. اچھا ایک بات سنو، ایک عورت بیوہ ہے لیکن تمہارے سے بڑی مالدار ہے، تمہارے کو بول سکتی ہو اتنی بڑی مالدار ہے. اب بیوہ تو بولے تمہیں زکات دی تو ادا نہیں ہوتی اسے. ایسا دھوکہ کھاؤ نہ کو، معلوم کر لو، پہلے دیکھو، اس کی جانچ کرو، تحقیق کرو. خالی بیوہ ہے بولے تو اللہ بیوہ کو تو بول کر بولے کیا؟ صاحب نصاب نہ ہو جس کے پاس اس پر 3000 پیسے یا پھر اس پر 3000 پیسوں سے چاندی 50 پر 2 تولے آدھا کتنے پیسوں سے بول سکتے؟ وہ اتنا اس کے پاس ہے کیا؟ دیکھو. اب ایک عورت کے پاس، ایک عورت بیوہ ہے، اس کے پاس 10 تولے سننا ہے یا پھر 5 تولے سننا رکھو، تو 10 تولے تو پھر سننے کے حساب سے زکات فرض ہو جاتی. اچھا ایک عورت کے پاس، ایک عورت بیوہ ہے لیکن اس کے پاس 5 تولے سننا ہے، تو کیا اس پر زکات واجب نہیں ہوتی کیا؟ اب اس کے 5 تولے سننے کو حساب کر کے جمع کر کے پیسے جمع کرے گی تو اس 5 تولے سننے کے پیسوں سے 50 پر 2 تولہ آدھا چاندی مول سکتی نہیں مول سکتی؟ آرام سے مول سکتی ہے. تو پھر اس پر زکات دینے سے ادا نہیں ہوگا. سمجھ نہیں آ رہا؟ خالی بیوہ ہے کر دے رکھو، اس کے پاس کتنا مال ہے، صاحب نصاب ہے نہیں ہے وہ دیکھ کر دینا. کہاں بولی وہاں لگانا نہیں مال. سمجھ کر قرآن جہاں دیو بولا، قرآن میں اللہ تعالیٰ ایک نقطہ سمجھو، یہاں اللہ تعالیٰ نے بھی زکات کے مصارف کو، زکات کا مال کہاں خرچ کرنا یہ اللہ تعالیٰ ہے نہیں، ایک پیغمبر کو اللہ اس کا اختیار نہیں دیا ہے. پیغمبر کسے بولتے اسے دینا اللہ، اس کا اختیار زکات کہاں دینا اس کا اختیار اللہ تعالیٰ پیغمبر کو نہیں دیا. زکات کہاں خرچ کرنا، کہاں لگانا یہ اختیار اللہ نے قرآن نازل کر دیا. زکات کے مصارف کا اختیار بھی خدا کے اختیار میں ہے، خدا کے حکم میں ہے. پیغمبر کے اختیار سے زکات، پیغمبر بھی اس کے مختار نہیں ہے، زکات یہاں دے تو ادا بول کر بولنے والے نہیں ہیں. تو زکات کسی سے دے سکتے، مصارف زکات کون کو نہیں. پہلے انما الصدقات للفقراء، فقیر کو، فقیر کسے بولتے؟ جس کے پاس گزارے کے لیے تھوڑا بہت ہو. فقیر اور مسکین میں فرق تھوڑا موٹا فرق ہے. ایک کے پاس کچھ بھی نہ ہو گزارے کے لیے اور ایک کے پاس کچھ تو زندگی کا سامان ہو، تو فقیر اور مسکین دونوں کا تذکرہ ہے، دونوں کی بھی زکات دے سکتے. آگے اگر اسلامی حکومت ہے، اجتماعی طور پر سب کی زکات وصول کرنے کے لیے ایک آدمی مقرر ہوگا، اسے عامل بولتے، زکات وصول کرنے والا عامل، تو اس کی بھی تنخواہ زکات وصول کیے ہوئے مال سے دے سکتے. اسی طرح والمؤلفۃ قلوبہم، دلوں کو نرم کرنے کے لیے، یا کوئی غیر مسلم آدمی اسلام قبول کیا ہے اس کو اسلام پر مضبوط کرنے کے لیے. اب کوئی آدمی اس کا دھرم چھوڑ کر اسلام قبول کرے گا تو اس کے دھرم والے کیا کریں گے؟ اس کا مال، پراپرٹی، جائیداد، بیوی، بچے سب سے اسے الگ کر دیں گے. اب اسلام قبول کرنے کے بعد کیا ہوگا؟ میں چپکے تو اسلام قبول کیا تو بھائی چپکے پریشان ہوئے اوپر آگے بڑھ کر وہ آدمی اسلام سے باہر ہونے کے لیے سوچے گا. اس لیے کیا کرو، اگر کوئی آدمی اسلام قبول کرنے کے چانسز ہے، اسلام سے محبت کرتا ہے اور اسلام قبول کرنے والا ہے، تو اس پر خرچ کرنے سے بھی اسلام زکات ادا ہو جائے گی. یا پھر اسلام کے دشمن ہیں، اگر ان پر خرچ کریں گے، ان کو کچھ دیں گے، ایسا تو غیر مسلموں پر زکات نہیں دینا، غیر مسلموں کو زکات نہیں دے سکتے. اور اسی طرح سید لوگوں کو، حضرت علی کی اولاد کو، حضرت جعفر کی اولاد کو، حضرت عباس کی اولاد کو،
ان کی اولادوں کو، حضرت عقیل کی اولاد کو زکات کا مال نہیں دے سکتے. یہ بنو ہاشم ہیں، سید خاندان کے، ان کو زکات نہیں دے سکتے. ان کو ہدیہ دو اور تحفہ دو. اور اسی طرح غارمی وفی الرقاب، اگر کوئی آدمی غلام بن کر ہے اس کو آزاد کرانے کے لیے دے سکتے. اس کا آقا اسے بول دیا کہ بھائی تو اتنا مال لا کر میں دیا تو عذاب ہو جاتا بول کر. اچھا آج کے لوگوں، آج کے زمانے میں بھی جو لوگ بلا وجہ جیلوں میں سڑ رہے ہیں تو ان کے پاس نکلنے کے لیے پیسہ نہیں ہے تو ان پر خرچ کر کے بھی زکوٰۃ کا مال وہاں لگا سکتے. اچھا آگے والغارمین، قرض آدمی، قرضدار آدمی کو بھی زکوٰۃ دے سکتے. لیکن قرضدار آدمی بھی کیسا ہو؟ ایک آدمی قرضدار ہے لیکن اس کے قرض اور اس کو دینے کے لیے کچھ اصول شرائط ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ وہ اس کے پاس قرض بھی ہے، اس کے پاس مال بھی ہے تو اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. سمجھ میں آ رہا؟ صاحب نصاب نہ ہو، صاحب نصاب نہ ہو. وفی سبیل اللہ، تو جو لوگ جہاد کرتے ہیں ان کو دے سکتے. وفی سبیل اللہ سے مراد جہاد کرنے والے. اچھا آج کے زمانے میں بھی دینی مدارس، ان کو بھی زکوٰۃ دے سکتے. اور صحیح آج کے زمانے میں جو مدارس چل رہے ہیں ان کو زکوٰۃ دینا ہی چاہیے، اس لیے کہ یہ صحیح جگہ پر مال لگ رہا ہے. اگر مدارس کو آپ زکوٰۃ دیں گے تو یہاں دین کی اشاعت بھی ہوگی اور اسلام کے اور دین کی اشاعت کے ساتھ حفاظت بھی ہوگی اور اسلام اور دین کا دفاع بھی ہوگا. سمجھ میں آ رہا؟ آخر میں اللہ تعالیٰ وابن السبیل، ایک آدمی مسافر ہے لیکن وہ اپنے قوم میں بڑا لکھپتی آدمی ہے، لیکن جب سفر میں نکل گیا تو سفر میں نکلنے کے بعد اس کا مال چوری ہو گیا یا اس کا مال گم گیا تو اب اسے اس کے گھر تک جانے تک کا خرچہ اور زکوٰۃ کا مال اسے دے سکتے. سمجھ میں آئی بات؟ اور اگر کسی کو کوئی مسئلہ اور کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے تو بعد میں آپ علماء سے اور کسی سے رابطہ کر کے زکوٰۃ کے مسائل اور آپ کے پاس کتنا مال ہے، کتنا سونا ہے، کتنا چاندی ہے، آپ کے پاس تجارت کا مال کتنا ہے، وہ سب تفصیل بتا کر پیسہ پورا حساب کر کے میرے پاس یہ ہے، یہ ہے، اتنا ہے، اتنا ہے بول کر پوچھ کر ان سے اپنے مسائل کا حل پوچھ کر نکال کر دینے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جن جن پر زکوٰۃ فرض ہے وہ اپنے زکوٰۃ کا ایک ایک پیسے کا حساب لگا کر زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.